بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا، جس کا میں آج کچھ پس منظر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ حقیقی واقعہ آپ کے سامنے آ سکے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے سارے واقعات کے خط و خال حقیقی طور پر پیش کر سکوں۔ بہرحال رجب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہو گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیا۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر حضرت حسین ان کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 56 برس کی تھی۔ خانہ کے ہمراہ حضرت امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ پہنچ کر وہیں رہنا شروع کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یزید تخت نشین ہوا۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور بعض دیگر حضرات نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو لوگوں نے یکے بعد دیگرے آپ کو کئی خطوط لکھے اور کہا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ کو دعوت دی۔ اس طرح کئی خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے، اور پھر یہ ہوا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی وفود بھی آئے اور حالات کا جائزہ لیا آپ نے، اور حالات کی تحقیق کے لیے پھر اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا۔ وہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر پر مقیم ہو گیا۔ یہاں کے لوگوں کی آپ کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ مسلمان یزید کی بیعت سے انکاری ہیں، متنفر ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے امام حسین کے لیے بیعت کی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات سازگار ہیں، اور حضرت حسین اگر یہاں تشریف لے آئیں تو واقعی ایک صحیح اور معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ یہ ذہن بن گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ یہ پس منظر ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، کیونکہ حقیقی واقعہ جو ہے اور پورا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتا علمی طور پر بھی، اور آپ حقیقی واقعہ کو سمجھ سکیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو لکھ بھیجا، اس لیے انہوں نے ہدایت کے موافق جب لکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دعوت پہنچ گئی۔ حضرت حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے دی، یہاں تک بات آ گئی۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ خط لکھنے کے بعد یہاں کوفہ میں حالات یکسر چینج ہو گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ادھر تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا اور ادھر کوفے میں حالات
یکسر بدلنا شروع ہو۔ یزید کی طرف سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے حاکم تھے اور یہ اہل بیت کے معاملے میں ہمدرد تھے اور نرم رویہ رکھتے تھے، اس لیے یزید نے ان کو معزول کر کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا۔ بصرہ اور کوفہ دونوں کا حاکم بنا دیا، اور اس خط کو لکھا اور اس کو خط لکھا کہ فوراً بصرہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے اور یا اسے قتل کر دیا جائے یا کوفے سے نکال دیا جائے۔ جیسے یہ خط ملا تو ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن عوف کو اپنے ہمراہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو گرامی قدر کوفہ پہنچتے ہی اگلے روز صبح ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک سخت تقریر کی، جس میں اس نے اپنی مخالفت اور بغاوت کرنے والوں کو بہت ڈرایا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو اب تک مختار ابن عبید کے گھر میں مقیم تھے، ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو وہ مخبری کے ڈر سے ان کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ شریک بن عوف جو کہ ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان ہو گیا تھا اور اس کا ہمراز ہو گیا تھا۔ یہ بیمار پڑ گیا تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ آج شام کو میں شریک بن عوف کی اعادت کے لیے آ رہا ہوں۔ شریک بن عوف نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مسلم بن عقیل کو مشورہ دیا کہ جب وہ آئے تو آپ موقع تلاش کر کے اس کو قتل کر دیں، اور یاد رکھنا کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں۔ شام کو ابن زیاد آ گیا، کافی دیر بیٹھا رہا، مسلم بن عقیل نے اسے قتل نہیں کیا۔ جب پتہ چلا، شریک بن عوف نے مسلم بن عقیل سے پوچھا کہ آپ نے کس وجہ سے اسے قتل نہیں کیا، موقع تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس حدیث شریف کی وجہ سے رک گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الایمان قید الفتح فلا یفتک، مومن بمومن، ایمان ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ یعنی گھات لگا کر، ہیلے کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، گھات لگا کر نہیں، دھوکے کے ساتھ قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو بہانے کے ساتھ قتل کر دے۔ پھر شریک بن عوف اس بیماری میں 3 دن کے بعد انتقال کر گئے۔ یہاں گرامی قدر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ مسلم بن عقیل کو جس شخص یعنی ابن زیاد کے ہاتھوں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، جب وہ آیا اور ان کو تلاش بھی کروا رہا تھا تو وہ اس طرح اس کے قابو میں تھا کہ اسے آپ ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ آپ مومن حق تھے، اور یہ اہل حق کی نشانی ہے کہ اپنے ہر اقدام سے پہلے کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نے پہلے دھمکی دے دی تھی کہ میں ایسی چکی آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گا کہ جس کی دھوم مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گی۔ آپ نے اپنے رفقا سے کہا بھی، اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، مگر آپ نے اقدام نہیں کیا، اسے گرفتار نہیں کیا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ تو یہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ان کا دشمن ہے، اسے جو ہے وہ بطور گورنر کے آپ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، لیکن آپ نے ہیلے کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، بہانے کے ساتھ اسے قتل کرنے کا اقدام نہیں کیا۔ یہ ہے اہل حق کی نشانی۔ ابن زیاد نے اپنی ایک خاص چالاکی کے ذریعے یہ معلوم کرا لیا
کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، روپوش۔ چنانچہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو اپنے دربار میں حاضر کرایا اور اس پر تشدد کیا۔ ادھر شہر میں مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ اپنے قبیلے کو لے کر، بہت سارے نوجوانوں کو لے کر پہنچ گیا اور اس کے مکان کا